عنوان خاص ہے کہ ایک مرید کو بیعت ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے عزیزان محترم، آپ کو ویڈیو بنا اسکپ کیے پورا دیکھنا ہے، اور جتنے بھی چینل پر نئے آئے ہیں وہ فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اپنے چینل ان صوفیانہ پر صوفیزم، تصوف و اولیاء کرام سے متعلق دلچسپ معلومات لاتا رہتا ہوں۔ تو چلیے ناظرین کرام، سلسلہ شروع کرتے ہیں بنا دیر کیے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، روحانیت و تصوف میں پیر و مرید کا رشتہ کتنا اہم ہے ہم بخوبی جانتے ہیں، اور اگر مرید بیعت ہوتے وقت جو پیر کے ہاتھوں شرط کو تسلیم کرتا ہے اس پر بھی عمل کر لے تو وہی مرید کے لیے باعث برکت و رحمت ہے، اور ایک مرید کے صادق ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، اس حوالے سے صوفیاء کرام کی بھی تعلیم و نصیحت موجود ہے کہ جس پر مرید عمل کر لے تو وہی مرید کامل بن کر فنائے کلیت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم چند آداب یہاں رکھنے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کو رب سے جدا نہ جانے، دونوں کو الگ الگ نہ دیکھے۔ جس نے مرشد و رب کو جدا جدا دیکھا وہ مرید نہیں بلکہ مارید ہے، یعنی مردود ہے۔ اور مجید فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے دل میں مرشد کے لیے سچی محبت و والیانہ جذبات کو موزن رکھے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آداب المریدین صفحہ نمبر 101 پر عبدالوہاب شیرانی فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ وہ حسد، بغض، غیرت، شرکسی اور دھوکے بازی، بناوٹ، چاپلوسی اور جھوٹ، تکبر، خود پرستی اور بے مقصد فضول گفتگو، نفسانی خواہشات سے بچے، اور کسی مسلمان سے خود کو بہتر اور اعلیٰ نہ جانے، نہ جھگڑا کرے، نہ کسی کا امتحان لے اور نہ کسی کو آزمائے، اور جو لوگ اہل طریقت ہیں ان کی توہین نہ کرے۔ عزیزان کرام، اس کے علاوہ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے نفس کی مخالفت اختیار کرے، طرح طرح سے بھوک و پیاس کی سزا اس کو دے، کیونکہ نفس کافر کو کسی چیز کے ذریعے ایسا نرم اور فرما بردار نہیں کر سکتی ہے جیسا کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے، کیونکہ اس کے لیے یہ دونوں سزائے سات و جہنم کے گڑھے کی برابر ہیں۔ اور میرے عزیزان محترم، اس تعلق سے اسد جہانگیری حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں اپنے پیر و مرشد فخر العارفین کے لیے فرماتے ہیں کہ میری ان آنکھوں نے سوائے فخر العارفین کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی فخر العارفین کے علاوہ کوئی دوجا ان دل و نگاہ پر چڑھا ہی نہیں ہے۔ اور خود فخر العارفین نبی رضا شاہ کی عشق و محبت کے سبب فرماتے ہیں کہ نبی رضا شاہ نے ہماری فنائی کلیت حاصل کر لی ہے، اگر ان کو چیرا جائے تو ہم نکلیں گے، اور ہم کو چیرا جائے تو نبی رضا شاہ نکلیں گے۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، ایک مرید کا عشق مرشد میں یہی حق ہے، اور عشق اس منزل پر پہنچاتا ہے کہ ایمان بھی اس سے بے خبر ہے۔ تبھی تو سلطان باہو سروری قادری فرماتے ہیں کہ جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو۔ المختصر مقصد یہ ہے کہ پہلے مرید جس مرشد سے جڑا ہے پہلے مکمل طور پر اس کا ہو جائے، کیونکہ والدین کی اولاد ہونا الگ ہے اور ایک فرما بردار اولاد ہونا الگ ہے۔ تو پہلے اپنے شیخ سے تعلق پختہ کرے، فرما بردار ہو جائے، اب اس کے بعد مرید چاہے دیگر اسلاف کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کیونکہ بنا اپنے شیخ کی فرما برداری کے کوئی دوسرا بزرگ بھی آپ کو قبول نہیں کر سکتا ہے، نہ فیض دے سکتا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سر آستان یار سے جس نے اٹھا لیا، رسوا ہوا، ذلیل ہوا، در بدر ہوا۔